وآلہ ذرا مل کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بلند آواز الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اقبال فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرہ لا یحزن ہو کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر خرد عقل کو کہتے ہیں خرد اقبال فرماندن خرد واقف نہیں نیک و بد سے بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے خرد بیزار دل سے دل خرد سے من بندہ آزادم عقل است غلام من عقل است غلام من عشق است امام من عقل یار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق نہ ملا نہ زاہد نہ پاسا ہے جی کیونکہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل محو تماشائے لب بام ابھی عقل ابھی تماشائی دیکھ رہی تھی کہ عشق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عشق نے آگ میں چھلانگ لگا دی سبحان اللہ تو پھر آواز آئی قلنا یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم اے آگ خبردار میرے ابراہیم پر گلشن و گلزار بن جا ماشاءاللہ ثم الحمدللہ حسب معمول حاجی خادم حسین صاحب آج موجود نہیں ہے ظاہراً لیکن ان کے ماشاءاللہ نشانیاں موجود ہیں ملک مرید صاحب بھی تشریف فرما ہیں ان کے بیٹے حسن حسین بھی اور نام کی بھی بڑی لج ہوندی ہے برکت ہوندی ہے سادہ گلہ بس مختصر جی محفل شریف ماشاءاللہ نہ سجائیے بھی سال بسال پیر صاحب آنندن چلو شاکر صاحب نہیں اندے ماشاءاللہ حسن نے بڑا اکاڑا اپنا چھٹیاں لے کے آئے تھے ماشاءاللہ سرکار دی میلاد پاک دی محفل شریف سرکار چھوڑی ناچ ہی بڑی لج ہوندی ہے ناچ ساڑھے حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ محبر شریف آپ دے زمانے جی پہلوان آئی تھل دے علاقے دا تے او دا نام ہی جان محمد ہے محبر شریف ہوئی کبڈی دا مقابلہ کشتی دا مقابلہ ہویا کبڈی تے کشتی جس ویلے محب دے پہلوان ڈیرے دے پہلوان نالو دا مقابلہ آئی جس ویلے جان محمد کشتی ہرن لگا تے حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے روحانی طور تے اودی کڑ تے ہاتھ رکھا فرمایا میرے نام دا ہم نام ہوئے تے ہر ونجے ہر بندہ محبر شریف آکسی جان محمد ہر کی وہ پتہ لگا جان محمد سینے تے سوار آئی تے وہ پہلوان حالانکہ ظاہری طاقت کی زیادہ آئی وہ تلے آئی والے کے آئے تھے آپ پوچھا فرمایا کون جتا ہے کہ جان محمد جت گئے فرمایا ایویں جان محمد تے اویں جان محمد اسیں جان محمد آئیں تے وہی جان محمد ہے یا فرمایا تے تقدیر بدل کے رکھ دی تھی جان اور پہلوان نو ولایت منتقل نام دی بھی بڑی لج ہوگی ہے جی سبحان اللہ میں ان کیڑی کیڑی گلاں مختصر ٹائم ہی سناواں سبحان اللہ اللہ والا دی محفل تے اللہ والوں دا ذکر خیر سبحان اللہ گل پہ کریں دیں جناب میں جو آئے کریمہ پڑھی سورہ کہف دی آئے کریمہ پڑھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر دی ملاقات واسطے نکلے عرض کی تھی مولا تیرا بندہ خضر کتنے راندہ ہے فرمایا بلغ مجمع البحرین
جتھے دو سمندر تے دریا ملتے ہیں اتھے میرا بندہ خضر رہندا ہے۔ عرض کی تھی مولا کوئی اور نشانی تے علامت بھی ہے؟ فرمایا ہاں جتھے میرا بندہ خضر رہندا ہے اتھے مردہ شے بھی زندہ ہو جاندی ہے۔ یعنی اللہ دے بندے دی علامت تے پہچان ہے کہ اس علاقے چاس ہوتے اتھے مردہ شے بھی زندہ ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع بن نون لے کے چلے، جس ویلے اس مقام دے آئے جناب والا بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھی جتھوں گزر دی گئی مچھلی سرنگ تے راستہ بندا گیا۔ علامت تے نشانی ہے نا بھئی اتھے میرا بندہ رہندا ہے۔ سبحان اللہ فرمایا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ رب دا قرآن 15واں پارا سورہ کاف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح بندہ وچوں ایک بندے نو پاک ہدا جس نو اساں نے اپنی جناب وچوں علم لدنی عطا فرمایا۔ بندے تے ساری رب دے نے مگر بندہ وچ فرق ہوندا ہی۔ بندے تو ساری رب دے مگر بندہ وچ فرق ہوندا ہے۔ اقبال فرماندے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر ما سراپا انتظار و منتظر۔ فرمایا بندہ ہونا ہو رہے تے اس دا بندہ ہونا ہو رہے۔ جڑا بندہ یہ ہو رب دی انتظار ہی ہوندا ہے تے جڑا اس دا بندہ ہے پھر رب اس دی انتظار ہی ہوندا ہے۔ ذرا مل کے چاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا بندے تو سارے رب دین مگر بندہ وچ فرق ہوندا ہے۔ جڑی گل جناب والا مرید ہندی اقبال نے آکی یہ گل پیر رومی مولانا جلال الدین رومی نے بھی یہ گل سانو سمجھائیے، کیونکہ منیر صاحب پتہ ہے الحمدللہ چند ماہ پہلے فقیر ترکی دی سرزمین حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ اس عاشق صادق دی بارگاہ حاضری کر کے آئے جی۔ بس فقیر دادر آندہ ہے نا بجین دی مدار دی حاضری کیتی ہوئے پھر انہاں دی گل کرو تے ہور چس آوے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اقبال نے بھی مولانا روم نو اپنا پیر بننا ہے، اپنے آپ نو مرید آکھا ہے، مرید ہندی آکھا ہے، مولانا روم نو پیر رومی آکھا ہے جی۔ بو علی اندر غبارے لاکھ گم دست رومی پردے محمل گرفت۔ اقبال فرماندے بو علی ابن سینا جڑا ساری دنیا نو فلسفے تے سائنس دی تعلیم دیندا رہے، اللہ دے محبوب ڈاچی تے سوار ہو کے کجا وچ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ اٹھوں دوڑے بو علی ابن سینا دوڑے عقل دوڑیے کہ میں جاواں تے چہرے ودعا دی زیارت کراں۔ سبحان اللہ۔ کجاوے جو آواز آئیے بو علی ابن سینا تو اجے عقل دی سواری تے سوار ہیں، اجے دلیل دی سواری تے سوار ہیں۔ عقل تے دلیل والے اونٹنی دی گرد وچ گم ہو جاندے۔ فرمایا انہوں رومی دوڑے عاشق دوڑے عشق دوڑے انہیں عقل دوڑیے انہیں عشق دوڑے۔ آواز آئی کجاوے جو رومی تو عقل دی سواری چھوڑ کے دلیل دی سواری چھوڑ کے عشق تے محبت دی سواری تے آ رہے آ نیڑے آ کجاوے محمل کجاوے نوادن کجاوے دا پردہ چاہ تے چہرے ودعا دی زیارت کر لے۔ بو علی اونٹنی کی گرد میں گم ہو گیا، رومی نے کجاوے کا پکڑا پکڑ کے ودعا کے چہرے کی زیارت کر لے۔ یہ فرق ابن سینا تے رومی یہ فرق عقل تے عشق سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ جناب والا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مولانا رومی تے پہلے اپنے دور دے بڑے مولوی کتاباں دے مدرس تے پڑھاون والے جناب والا شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یہ ملتان والے نہیں، یہ شمس تبریز شمس تبریز آپ دا مدار بھی کونیت ہے، فقیر اتھے بھی حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز مجلوب درویشہ گزرے مولانا روم پڑھے دے بیٹھے یہ آگے بہ گئے، آپ نے جناب کوئی توجہ نہ کی تھی۔ کچھ دیر گزری شاہ شمس تبریز نے فرمایا مولوی این چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آنس کہ تو نمیدہ نہیں بابا یہ وہ شے جی تو نے جاندہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ شے جی تو نے جاندہ۔ تھوڑی دیر گزری مولانا روم وقفہ ہویا چھٹی ہوئی گھر گئے، جتنیاں کتاباں پڑھیں ساریاں کتاباں شاہ شمس تبریز نے چاہیاں تے نال پانی دا تالاب ساریاں ہی وچے بکا دیتیاں، پانی دے تالاب وچ پھینک دیتیاں۔ شاگرد گئے دوڑ دے مولانا روم آئے نا یہ آ کے ویکھیا تے سارا پانی کالا ہو گئی ہے
کیونکہ اس نے پرنٹنگ پریس تو ہوندے کونن مطابق چھاپے خانے تو ہوندے کونن جناب والا ہاتھ نال قلم نال کتاباں لکھیاں ویندیاں سارا پانی تالاب دا کالا سارا کتاباں گھل گئیاں پانی کالا ہو گیا حضرت مولانا روم آئے تھے بڑے غصے تک فرق ہے جناب تے ویکھیا تے اتنا علمی خزانہ ہی ہو سکتا آنا چاہیے فرماندے جس ویلے مو غصہ ود گیا نا حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آپ لتھے تالاب وچ ایک کتاب چاویں تے ہاتھ مارن دے وچ دھوڑ تے گرد و غبار تے دھول نکلے حضرت مولانا روم نے کھول کے لکھا تے ایک کتاب دا ایک حرف بھی نہیں مٹا ہویا اتھے مولوی رومی پوچھ دیں بابا جی شمس تبریز تو پوچھ دیں یہ چیز یہ کیا ہے فرمایا یہ آس کہ تو نبی دانی مولوی رومی ہے وہ شہر جلی تو نہ جانتا فرمایا یہ شہر تو میں نے چاہی دیئے آپ جناب مجذوب درویش نکل پہ مولا رومی درس چھوڑ کے پیچھے چل گئے وہ اگے دے پیچھے وہ جنگلہ دے پہاڑ وہ سمندر دے اے سہرامت 2 سال پیچھے چل دے رہے 2 سال بعد شمس تبریز نے مڑ کے وے کیا تے مولوی رومی پیچھے نال ود ہے اتھے جناب والا سینے نہ لایا استقامت ویکھی سینے نہ لایا تے فیضیاب کر چھوڑاؤ پھر مولا روم نے بھی دیگل فرمائی مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد فرمایا مولوی رومی جتنے تک شمس تبریز کا غلام نہیں بڑا ہے مولوی ہے شمس تبریز دی غلامی نے سنو مولوی تو مولا روم بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی جس ویلے لتھے آنا جی اسا ٹرین دے گیا استنبول تو ٹرین 250 کلومیٹر فی گھنٹے دی سپیڈ اتھے ٹرین دے لتھے آتے ٹیکسیاں لے گن سارا کرایہ منگدیاں لائی قریب کسے نہ چاہیے میٹرو تو باؤ نال نکلو نا کوئی میٹرو جتنیاں آؤں تے بورڈ تے تختی لگی ودے ہوئی نہیں لگی بھئی جڑا والے جا رہی ہے لاہور جا رہی اے بچھی کی تے بچیانا جیڑی تے دیو کو تختی لگی ودی مویلا نا ہم نے کہا یہ کیا ہے مویلا نا انہوں نے کہا ترکی میں مولانا کوئی تو مویلا نا کہتے ہیں یہ ساری جدیاں جا رہی ہیں یہ ساری مولانا روم دی بارگاہ جا رہی ساری مولانا روم دے دربار تھے الحمدللہ پھر حاضری ہوئی تو حاضری کی کیفیات دے بندہ پھر کیا بیان کرے اتھے جا کے جناب والا مولانا روم دا میوزیم دیکھا ہے پھر رومی فقیران دا رقص آہا جس ویلے مسئلہ چل دی ہے جمعے دی رات پھر کیا رنگ ہوتا ہے سبحان اللہ اے تو پھر ویکھن لال بیان نہیں تھا دسن لال بیان نہیں ہو سکتا نا تو ویکھن لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب والا تو پھر شمس مولانا روم نے مولانا شاہ شمس کی فیض لے آتے پھر اگے فیض کی میں کھلایا اتھے نالی تنوین دے مدارے حضرت آتش باز آتش کس نو آتے تھی بے خطر کود پڑا آتش نمرو آتش باز آگ جلانے والا آگ لاؤن والا کبھی یہ آتش باز کیوں پڑا ہے انہوں نے نسا ہے مولانا روم دا خادم آئی یہ مولانا روم دا باورچی آئی باورچی تو یہ لنگر پکیندہ آئی لنگر خدمت کریں آئی ایک دفعہ راتی مہمان آئے سمجھ آدھی پہ فقیر درویش مولانا اپنی آدم صاحب سمجھ آدھی پہ سبحان اللہ فرمایا خدمت گزار ہے ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد جڑا خدمت کریں دے وہ تو دی خدمت ہوندی یہ باورچی آئی باورچی رات ہوئی نا دے مولانا روم نے فرمایا ادھی رات دا ٹائم ہے فرمایا مہمان آ گئے مہمان تا اللہ دے مہمان ہوندے نا مہمان ہے آپ فرمایا مہمان ادھی رات آ گئے اور خواص اللہ دے بندے مہمان فرمایا انہوں لنگر کھوا کھانا کھوا اور جناب والا سالن بھی پیے روٹی بھی پیے سالن ٹھنڈا ہے لکڑی کونی جو درویش چولہا جلاوے ہے جی لکڑی تو ہی کم چلتا ہے نا گیس تے نظام تو ہوندے کون لکڑی نال سلسلہ چلتا ہے اج تے تھوڑے عبداللہ خان دے چکی جو ویکھے نظارہ اے پہلے میں اگر ساڑھے علاقے تک نہیں پہنچا تو سب ایڈوانس ہو گئے بھئی یہ جڑی اپنا جڑے تک پرالی تے جناب والا گنا والی چھیلی تے اے جناب مشیناں کھلوتیاں نہیں تھیں نال ہی موڑے اکھے پوریاں بیوی تے من بنا کے تے اے گنے دے برابر تے گنے تو ود کے ریٹ تے ملن جا رہے ہیں تے گیس پڑ رہی ہے تے جناب ملنا سارا ملا ہے جی گٹھا پڑ رہی ہے میں آکے چلو اللہ کرے گی یہ اڑی تھی آ گئی تے یہ اٹھی ہی اپنا پہنچ ویسے جناب میں آکے علاقہ تے ایڈوانس ہو گیا ماشاء واہ سبحان اللہ او جناب لکڑی کونی میں کس نہ لوگ جناواں خدمت گزار لکڑی وجن لیون وجی جنگلی جو سویروں ویسی صبح ویسی اس درویش نے مٹی دا تیل دا پیا ہی نا اپنی جنگ چا چلے چ رکھی اتو مٹی دا تیل لا کے بھال آ جائے
سارا گوشت جل گیا تے ہریاں بچ گئیاں کھانا گرم ہویا من کے کھانا مہمانوں نو پیش کیتا اس دسا نہیں تے مولا روم نے پوچھا نہیں میرے خدمت گزار ہوندے تو دسے دے نہیں انہوں نے پتہ ہے بھئی کوئی بے خبر نہیں آپ فرمایا جاؤ آرام کرو سو جاؤ ادھر آیا آرام کیتے ستا فجر اٹھیں تک ٹانگ صحیح سلامت صبح اٹھا تو جنگ صحیح سلامت آئی سمجھ آدھی بھئی ایک کمر سے جنگ صحیح سلامت آئی بس اس طریقہ بنا کے دائی جنہوں بھی لکڑی نہ ہوئے آتا بس جنگ نہ نہیں گزارا کریں دائی وہ دسائیں کنا نہیں آپ پوچھا کنا نہیں سمیں آپ فجر اٹھی آتے جنگ صحیح سلامت یہ لئے 5 دفعہ یہ کیتا نا جی مولانا سلیمان صاحب یہ لئے 5 دفعہ استقامت ویکھی کہ مولانا روم نے پھر جی میں شاہ شمس تبریز نے مولانا روم نو سینہ اللہ کے فیض یاد کر چھوڑے پھر مولانا روم نے اس باورچی خدمت گزار کو سینے نہ لایا کہ حضرت آتش باز سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آپ نے پھر بعد اندر مصنوی شریف وجود چاہیے مصنوی مولانا روم میری گڈی دے اندر مصنوی ودی ہے مصنوی شریف سبحان اللہ مصنوی بڑا ایک عاشقہ دا وظیفہ ہے بزرگ فرماتے ہیں قرآن و حدیث تو بعد تصوفی سب تو اعلیٰ مقام مصنوی مولانا روم نواز حضرت قبلہ بابو جی پیر میرلی شاہ صاحب دے فرزندم بلکہ میں کوئی اتفاق ہی نہیں ہے کہ مولانا روم دا ذکر میں کیوں بھی اکرے نا کہ جماعت عثانی تک نہیں لگ گیا جی اگر جماعت عثانی لگ گئی ہے نا تو ود یکم دو جماعت عثانی ہے بھی مولانا روم دا یوم عرس تے یوم سبحان اللہ یہ بزرگاں دی اپنی چھک ہو دی ہے نا اس لحاظہ جڑا لحاظہ انہاں دی ہووے ماشاءاللہ وصال دا تو بس گل نہ دی آوے سبحان اللہ جناب والا گل پہ کریں گے مصنوی بابو جی رحمت اللہ علیہ اگر انہاں دا نہیں تو بابو جی دا یکم دو جماعت عثانی بلکہ انہاں دا وصال بھی بابو جی دا وصال بھی مولانا روم دے وصال دے نال ہے آپ دا عرس ہوندے تے بس نال مولانا روم دا عرس بھی کردے کیونکہ آپ نے مولانا روم نال بڑی محبت آئی اور آپ نے اس دور کے اندر 8 دفعہ کونیا مولانا روم کی حاضری واسطے سفر فرمایا سبحان اللہ اتنے پہنچے یا فرمانے جڑا بندہ مصنوی مولانا روم پڑھدا نہ جاندا ہووے او صرف مصنوی مولانا روم آپ دے ہاتھ پھریندا رہے انگلیاں پھریندا رہے فرمایا اس نو بھی مولانا روم دے فیض تو حصہ مل جائے گا اس نو بھی مولانا روم دے فیض جو خیرات پھیل ویسی جڑا صرف انگلیاں پھریندا رہے پڑھنا نہ بھی جان دو یہ فیض ہے کیا فیض ہے اقبال نے ہی اپنا پیر بنے اپنے آپ کو مرید آکھا ہے مولا روم آج بھی مولا روم دے دربار دے قدمہ دے اندر اقبال دی مدار بھی بنی پئی ہے ظاہری طور تے شاہی مسجد ایک کول دفن ہے لیکن روحانی طور تے اپنے پیر و مرشد مولا روم دے قدمہ چ مدفون انہوں اقبال جی ہستی اپنا پیر مننے مولا روم سبحان اللہ تو مولانا روم تو کوئی سبحان اللہ عاشق امام ہو گئے نا آپ نے بڑی گل سونی سمجھا دی تھی آپ مصنوعی دے اندر گل بیان فرماندن میں نسیانہ بندہ ہونا ہو رہی اقبال فرماندن کہ اس دا بندہ ہونا ہو رہے کہ مولا روم نے یہ پیغام لیتا کار پاکارا کے از خود مگیر کرچے باشد در نوشتن شیر و شیر فرمایا اے عزیز